انسان معرفت الہی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے۔ بہت بڑے آدمی کے سینے میں بھی دل اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح عام آدمی کا ہوتا ہے۔ اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ کبھی کوئی ایک دن ایسا آئے، کوئی ایک کندھا ایسا ملے جہاں میں سر رکھوں اور کھول کے رو ڈالوں۔ جی چاہتا ہے کبھی کوئی ایک جگہ ایسی میسر آئے جہاں میں اپنے مالک کے حضور اپنی ساری آہوزاریاں پیش کروں، میں کہہ دوں سارا کچھ۔ میرے بھائی یاد رکھنا، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بھی لوگوں نے بڑے ذرائع اختیار کیے، بڑے رستوں کا تعین کیا۔ کچھ تو بالکل دنیا ہی چھوڑ گئے، بالکل جنگلوں میں نکل گئے، بالکل ایک اور روپ اختیار کر لیا۔ تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت، بڑی بڑی دور لوگ گئے، اسے ڈھونڈتے رہے، اس کی تلاش میں رہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سنیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو، جو بعض خطیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر سبحان اللہ کی داد کے اور بغیر نعرے کے بھی ساری تقریر کر لیتے ہیں، اور میں کر لوں گا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیے۔ میرے عزیز، اسے ڈھونڈنا، اس کو تلاش کرنا، اس کی بارگاہ میں جھکنا۔ اور آپ کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں تو ایک دن تڑپ کے حاضر بارگاہ ہوئے تھے، ایک جماعت صحابہ کی، اور عرض گزار ہوئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیر ہو گئی تسبیحات پڑھتے، سجدہ کرتے، جہاد کرتے، بتائیے نا رب کہاں ہے؟ اسے دیکھنا ہے، اسے ملنا ہے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں۔ لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں، سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، سجدے تڑپ رہے ہیں جو تجھے دیکھ کر کرنے۔ تو جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض گزار ہوئے نا، اسے دیکھنا ہے، تو اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی تو ہوں۔ وہ جب دعا مانگیں گے میں قبول فرماؤں گا، میں قریب ہوں۔ میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ تک جانا، اور پھر ایک اور بات، ایک ہوتی ہے بے مقصد زندگی۔ بہت ساری دولت بھی ہو، بہت سارا پیسہ بھی ہو، بہت ساری شہرت بھی ہو، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہو، بڑی کرسی اقتدار کی بھی کسی کو نصیب ہو جائے، لیکن اگر اس کے پاس مقصد نہ ہو تو انسان بور وقت گزارتا ہے، الجھا سا رہتا ہے، ٹوٹی بکھرتی باتیں کرتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کی بارگاہ تک جانے کا اور مقصد حیات پانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستہ لوگوں کو عطا کیا۔ وہ رستہ کیا ہے کہ کسی اور رستے نہ آنا، انبیاء کے رستے آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک تم انبیاء کے رستوں پر چلنا، اور انبیاء اپنی ڈیوٹی بھی کرتے رہے، پیغام بھی دیتے رہے، اور وہ راہ حق جو تھی، اگرچہ بعض جگہ پہ تھوڑے لوگ قریب آئے، لیکن انہوں نے بات محنت اور جد و جہد کے ساتھ کر دی۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے بعد اس بات کو تمام کیا، اس کو نقطہ کمال تک پہنچایا، اور فرمایا اب جو میری بارگاہ تک آنا چاہے اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے۔ اب ختم نبوت کا دور آ گیا، اب ایک ہی راہ ہے، ادھر ادھر جاؤ گے، الجھ جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، راہ نہیں پا سکو گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا اے محبوب ان سے فرما دیں، اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں میری پیروی کرو، اگر اس کی راہوں پہ چلنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ یعنی حضور کی بارگاہ تک جانا اور اتباع رسول کرنا اور حضور کی غلامی میں آنا، یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے، رب کا محبوب بنتا ہے۔ میں نے بڑی بات کی ہے
آپ کو زیادہ توجہ کرنا چاہیے میری بات پر، یعنی حضور کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، ملے گا کیا؟ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب ایک ہوتا ہے، وہ صوفیاء ایک بات کرتے ہیں کہ ایک مقام نفی ہے، ایک مقام جمع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کا اللہ کی طرف جانا مشکل راستہ ہے، کئی دفعہ نہیں پہنچا جاتا۔ ایک مقام جمع ہے کہ رب خود ہی کرم فرما دے۔ وہ ہارون رشید چھت پہ ٹہل رہے تھے تو اچانک انہوں نے اپنی چھت سے جھانک کر کے دیکھا تو ایک دیوانے حضرت بہلول دانا گزر رہے۔ ہارون رشید کہنے لگے یار اس کو بلاؤ، ذرا ملنا ہے اور ذرا جلدی بلاؤ۔ تو اوپر لوگوں کے پاس ایک ڈھولی تھی، رسیاں بندھی ہوئی، ایک خوبصورت ٹوکری تھی۔ جلدی سے اوپر جو سپاہی تھے انہوں نے نیچے پھینکی، اور نیچے جو سپاہی گھوم رہے تھے انہوں نے فٹافٹ حضرت بہلول دانا کو اس کے اندر رکھا جبرن۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا۔ اور اوپر سے رسیاں کھینچی، سامنے بٹھا لیا۔ بادشاہ آدمی تھے، حضرت سامنے بیٹھے، کچھ بات انہیں ناگوار بھی گزری تو سامنے بٹھا کے بادشاہ کہنے لگا جناب ایک مسئلہ پوچھنا تھا اس لیے تکلیف دیا۔ تو حضرت مسکرا دیے، بھئی یہ کون سا طریقہ ہے مسئلہ پوچھنے کا؟ اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے نا۔ تو کہا چلو پوچھو۔ کہنے لگا حضور مالک کو میں بھی چاہتا ہوں، سجدہ میں بھی کرتا ہوں، اور ڈھیروں لوگ کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ پوچھنا یہ تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ یہ ذرا بتائیے گا کیسے اتنا قرب پایا، اس رستے کی لذت، اس کی چاشنی، اس کا حسن، یعنی سادے کپڑوں میں بھی ایک مطمئن زندگی، کوئی نہیں بھی جانتا پھر بھی پرسکون زندگی، چہرے پر ایک خوبصورت سا اطمینان، اور لبوں پر ایک وزادار قسم کی مسکراہٹ، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا نہایت وزاداری والا۔ یہ اللہ تک آپ کیسے پہنچے؟ تو وہی اللہ والوں کا انداز، زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور بڑے دھیمے لہجے میں فرمانے لگے جس طرح ابھی زمین سے تم تک نہیں پہنچا، یہ جیسے زمین سے ابھی تم تک نہیں پہنچا، بس میں اسی طرح اللہ تک پہنچا ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا میں سمجھ نہیں پایا۔ کہنے لگے بادشاہ جو ہوا، بادشاہ آدمی ہونا کیسے سمجھو گے؟ بادشاہ مزاج آدمی ہو، جیسے ابھی زمین سے تم تک آیا ہوں، یوں ہی رب کریم کی بارگاہ تک پہنچ گیا ہوں۔ کہا حضرت ذرا بات کی وضاحت کیجئے گا۔ فرمانے لگے بادشاہ دیکھنا یار، اگر میں تم سے ملنا چاہتا تو ایک اپلیکیشن دائر کرتا، پھر کسی وزیر کے سفارشی سائن لیتا، پھر تم اسے دیکھتے، پھر تم کوئی ٹائم دیتے، پھر میں لائن میں لگتا، پھر بھی ملاقات ہوتی تو کتنی دیر کی ہوتی، کتنی تمہاری طبیعت چاہتی، جب میں چاہتا پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، اور جب تم نے چاہا ہے تو 2 منٹ بھی نہیں لگے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ کہا تم نے جب چاہا ہے نا، تم نے چاہا ہے تو پھر 2 منٹ بھی نہیں لگے۔ فرمایا میں رب تک جانا چاہتا تو پتہ نہیں جا پاتا کہ راہ میں رہ جاتا، جب میرے مالک نے چاہا ہے تو پھر 2 منٹ بھی نہیں لگے۔